ہیلو گائز، آپ کو ہمارے اس چینل پر خوش آمدید۔ امید ہے آج کی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئے گی، تو چلیے چلتے ہیں آج کی خوفناک سچی کہانی کی طرف۔ رات کا وقت تھا اور شہر کراچی کی روشنیاں مدھم ہو چکی تھیں۔ احمد، جو ایک نوجوان اور پرجوش لڑکا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی سے واپس آ رہا تھا۔ ان کی گاڑی کارساز کی مشہور سڑک پر جا رہی تھی، جہاں رات کا وقت کا سفر ہمیشہ ایک عجیب سی وحشت میں لپٹا محسوس ہوتا تھا۔ احمد نے کئی بار کارساز کی پراسرار کہانیاں سنی تھیں، خاص طور پر کارساز کی دلہن کے بارے میں، جو ایک حادثے میں مرنے کے بعد وہاں کی سڑکوں پر بھٹکتی ہے۔ مگر احمد ان کہانیوں کو کبھی سنجیدہ نہیں لیتا تھا اور اسے محض قصے کہانیاں سمجھتا تھا۔ اس رات بھی جب اس کے دوستوں نے دلہن کی کہانی کا ذکر کیا تو احمد نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب پرانی باتیں ہیں، ایسی چیزوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا جب احمد اور اس کے دوست کارساز کی سنسان سڑک پر پہنچے۔ سڑک کے دونوں جانب بڑے بڑے درخت اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے علاقے تھے۔ اچانک احمد کی نظر سڑک کے کنارے ایک سرخ لباس پہنی عورت پر پڑی۔ وہ اپنے سرخ عروسی لباس میں تھی۔ احمد کا دل ایک لمحے کے لیے دہل گیا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور سوچا کہ شاید یہ کوئی عورت ہے جو مدد کے لیے کھڑی ہے۔ احمد نے گاڑی روک دی اور شیشہ نیچے کیا۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ کیا آپ کو لفٹ چاہیے؟ احمد نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ عورت نے آہستہ آہستہ اپنا چہرہ اٹھایا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ سامنے آیا، احمد کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ اس کا چہرہ بے حد سفید اور آنکھیں بالکل خالی تھیں، جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی جان نہیں ہو۔ احمد کا جسم کانپنے لگا۔ وہ عورت خاموشی سے گور رہی تھی اور اس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو دیکھتے ہی احمد کے دل میں دہشت بھر گئی۔ احمد نے فوراً گاڑی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے گاڑی چلانی چاہی، وہ عورت اچانک گاڑی کے سامنے آ گئی، جیسے وہ اڑ کر آئی ہو۔ اس کی ہنسی ایک بھیانک قہقہے میں بدل گئی اور گاڑی کے شیشے پر اس کی انگلیوں کے نشان نمودار ہونے لگے، جیسے وہ اندر آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ احمد نے گھبراہٹ میں گاڑی کو پیچھے پلٹا اور تیزی سے بھگانے لگا، لیکن جیسے جیسے گاڑی کی رفتار بڑھتی، ویسے ویسے وہ عورت اس کے ساتھ ساتھ دوڑتی جا رہی تھی۔ اس کی رفتار غیر انسانی تھی اور اس کے وجود سے ایک خوفناک سردی پھیل رہی تھی، جیسے موت خود احمد کے پیچھے ہو۔ احمد کے دوست بھی دہشت زدہ ہو چکے تھے اور سب چیخ رہے تھے کہ گاڑی کو اور تیز چلاؤ، لیکن احمد کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس رات بچ نہیں پائے گا۔ آخر کار احمد نے ایک بڑے موڑ پر گاڑی موڑی اور جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ احمد نے گاڑی روکی اور سب نے ایک دوسرے کی طرف خوف سے دیکھا۔ سب کے چہرے زرد تھے اور کوئی بھی بولنے کے قابل نہیں تھا۔ کچھ دن بعد احمد کو معلوم ہوا کہ کئی سال پہلے اسی سڑک پر ایک دلہن کی موت ایک حادثے میں ہوئی تھی۔ وہ اپنی شادی کی رات اپنے شوہر کے ساتھ کار میں سفر کر رہی تھی جب اچانک ان کی گاڑی کو ایک ٹرک والے کی غلطی کی وجہ سے حادثہ پیش آیا اور وہ دلہن موقع پر ہی جل کر مر گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کی روح آج بھی کارساز کی سڑک پر بھٹکتی ہے، اپنی ادھوری شادی کا بدلہ لینے کے لیے۔ اس رات کے بعد احمد نے کبھی کارساز کی سڑک پر سفر نہیں کیا۔ اس کی زندگی بدل گئی تھی اور وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کچھ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتیں، بلکہ ان کے پیچھے حقیقت چھپی ہوتی ہے، ایک خوفناک حقیقت۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو ہماری آج کی کہانی؟ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔